آج بھی مسلمان وہ لوگ جو دنیا میں اپنے لیے اسٹریٹجی نہیں سیٹ کر سکے، جنہوں نے دنیا میں بس کھاتے پیتے گزار دی اور اپنی دنیا بنانے کے لیے اور خواہشات پہ چلتے ہوئے گزار دی، وہ اپنی قبروں میں موجود ہیں کہ کاش ہم اس دنیا میں کچھ کر لیتے، یا کاش ہمارے رشتہ داروں میں یا اولاد میں سے کوئی شخص اٹھے اور ہمارے لیے صدقہ دے دے اور کنواں کھدوا دے یا آرفنیج بنا دے یا قرآن انسٹیٹیوٹ بنا دے، کوئی اچھا کام کر لے۔ سو ڈونٹ بی لائک دس پرسن جو ہے قبر میں جا کے خواہش کر رہا ہو اور اس دنیا میں کبھی خواہش ہی نہ کرے اور کبھی ایفرٹ ہی نہ کرے، کبھی محنت ہی نہ کرے۔ سو پلان فار یور سیلف، ورک آن دا پلان۔ چاہے آپ انجینئر ہیں، چاہے آپ پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، چاہے آپ ایک ماں ہیں، ایک باپ ہیں، ایک بہن ہیں، اپنے لیے پلان بنائیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ اکثر مائیں مجھے کہتی ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو ہسبینڈ جابز نہیں کرنے دے رہے کیونکہ وہ ہماری ساری نیڈس کو پورا کر رہے ہیں، لیکن میرا تو پیشن تھا جاب کرنا، یا فلاں کام نہیں کرنے دے رہے جو میرا تو پیشن تھا۔ ایسے کہ میک گڈ جنریشنز دین۔ اگر آپ کے لیے کوئی لمیٹیشنز ہیں یا آپ کا باہر نکلنا ضروری نہیں ہے، آلدو کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، اگر مجبوری ہے تو نکلا جا سکتا ہے اور شریعت کے دائروں میں، لیکن آپ اپنی اولاد پہ تربیت کریں اور ان کو امام مالک جیسا بنائیں، ان کو امام شافعی رحمہ اللہ جیسا بنائیں۔ بیکاز یو اینڈ می نو دیٹ امام شافعی رحمہ اللہ ہی واز ریزڈ بائی اے سنگل مدر۔ ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی بالکل بچپنے میں، یا کچھ روایت میں آتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے بالکل پہلے، اینڈ شی ڈیوائزڈ اے اسٹریٹجی فار امام شافعی رحمہ اللہ کہ تم نے مکہ جا کے قرآن حفظ کرنا ہے، تم نے بیدوینز کے پاس جا کے مکہ کے سبربز میں عربی سیکھنی ہے، تم نے ربیعت اور رائی سے علم سیکھنے سے پہلے ان کا اخلاق سیکھنا ہے، تم نے امام مالک کے پاس جا کے ان سے موطا پڑھنی ہے۔ اینڈ دس لیڈی سبحان اللہ واٹ اے ونڈرفل مدر، شی ڈیوائزڈ اے اسٹریٹجی اینڈ پلان اینڈ میڈ اے کریکولم فار امام شافعی رحمہ اللہ، اینڈ دس از ہاؤ ہی بیکیم فرام شافعی ٹو محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ۔ یہ مائیں ہیں، یہ بہنیں ہیں، یہ باپ ہیں جو یہ بڑے کام کرتے ہیں۔ سو آپ کسی بھی پوسٹ پہ ہیں، ورک آن یور سیلف، سوچیں کہ اللہ کے نبی کون سی احادیث میرے لیے ہیں، کس چیز میں ویک ہوں، کون سے مجھے پلانز کرنے ہیں، کون سی چیزیں میری الحمدللہ ٹھیک ہیں، کون سی چیز میری ویک ہے، کون سی چیزیں میری اسٹرینتھ جن کو میں پلے کر سکتا ہوں اور وہ میں ان پہ اپنا سکتا ہوں۔ سو واٹس یور پلان ٹو گیٹ انٹو جنہ؟ ہاؤ کین یو جسٹیفائی یور ٹیئرز to Allah subhanahu wa ta'ala for Jannah? You have to pay the mahar of Hurul Ain in this world. You have to pay the price for Jannah in this world. Although اللہ کی رحمت سے سب جنت میں جائیں گے، لیکن ایکشنز اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرتے ہیں۔ So it's never too late. Start right now. چاہے آپ کی عمر 30 سال، 40 سال، 50 سال ہے، اور اگر تو اسے کم ہے تو الحمدللہ you have got a life. نہیں پتہ کب مر جائیں، کب چلے جائیں اس دنیا سے۔ امام کسائی رحمہ اللہ، امام کسائی رحمہ اللہ کون تھے؟ ایک چرواہے تھے، عام سے انسان تھے، 40 ایئرز کے ہیں، 40 ایئرز کے، اور بکریاں چرا رہے ہیں، نہ علم ہے نہ عمل، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک ماں اپنے بچے کو لے کے جا رہی ہے اور کھینچ کے جا رہی ہے، اور آتھینٹک واقعہ یہ کہ بیٹا جا کے قرآن سیکھو اور قرآن پڑھو، لیکن بیٹا رو رہا ہے کہ میں نے نہیں پڑھنا قرآن، میں نے نہیں جانا اس مدرسے میں یا اس انسٹیٹیوٹ میں، اور ماں کھینچ رہی ہے اور وہ بحث کر رہا ہے۔ تو سامنے وہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے جس کا نام کسائی تھا، تو نے کہا اگر تم بیٹا قرآن نہیں پڑھو گے تو اس چرواہے کی طرح بن جاؤ گے۔ اور امام کسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں چرواہا تھا تو مجھے بڑا برا لگا کہ آئی ایم این ایگزامپل فار دا لوزرز، مجھے ایک لوزرز کے لیے، ایک نکموں کے لیے مثال کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آئی ول چینج مائی لائف۔ واٹ واز ہز ایج؟ 40۔ He gathered ilm from the scholars of Kufa and Basra and Baghdad and debated with people, and he was a contemporary، یعنی عربی لغت میں، لنگوسٹک میں اور فلاسفی میں اور کلام میں سیبوے کا بہت بڑا نام ہے۔ سیبوے واز این امام ان دس فیلڈ، اینڈ امام کسائی رحمہ اللہ 40 سال کی عمر میں شروع کرتے ہیں اپنی پڑھائی، اینڈ ہی بیکیم دا کنٹمپری آف امام آف سیبوے۔ اور ان عقیدے کی میں بات نہیں کر رہا، عقیدے میں کچھ ایشوز تھے، لیکن جب ان کی ڈیبیٹ ہوئی آپس میں لنگوسٹک پہ، تو امام کسائی ہی وان دا ڈیبیٹ۔ سبحان اللہ، ہیوج، بیکیم جائنٹ، اسٹارٹڈ ایٹ دا ایج آف 40، سو اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اور کیا کرتے تھے؟ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف دن میں 5 چیزیں سیکھتے تھے،
یعنی 5 مسائل کو سیکھتے تھے. سو کنسسٹنسی, بے شک آپ دن میں 5 کام کریں لیکن روزانہ کی بیسس پہ کریں, یو ول اچیو بگ تھنگز ان لائف. اینڈ اسی طرح سے واقعہ یاد آتا ہے امام ابن حزم رحمہ اللہ کا. آپ دیکھیں امام ابن حزم رحمہ اللہ کو مسجد گئے, مسجد میں جا کے بیٹھ گئے تو ایک شخص نے ڈانٹا کہ تمہیں دین کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے, تم کیسے مسلمان ہو. مسجد میں آ کے ایک نفل ادا کیا جاتا ہے جس کو تحیۃ المسجد بولتے ہیں, مسجد کے لیے تحفہ, اور یہ فرض ہے پڑھنا, تم کیوں نہیں پڑھے, تم نے وہ اٹھ کے پڑھنا شروع ہو گئے. پھر ایک اور دن مسجد میں آئے کسی اور نماز کے لیے تو نفل پڑھنا شروع ہو گئے. ایک شخص بیٹھا تو ڈانٹا, تم جاہل انسان ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم آتی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو, کیونکہ حالانکہ عصر کے بعد کا ٹائم ہے, مغرب سے پہلے کا, جو کہ مکروہ وقت ہے نماز پڑھنے کا. یعنی پہلے وہ کسی اور نماز کے بعد آئے تھے, ظہر کے بعد آئے ہوں گے یا عشاء کے بعد آئے ہوں گے, اور ابھی مغرب سے پہلے آ کے جو کہ مکروہ وقت ہے تحیۃ المسجد پڑھنے کا. تو انہوں نے کہا کہ ہر بندہ دلیل دے رہا ہے, میں کہاں جاؤں. ہی بیکیم سو کنفیوزڈ. سو ہی وینٹ ٹو اے شیخ, اور انہوں نے امام مالک کی موطا دی کہ ہی واز اے مالکی اسکالر. انہوں نے کہا موطا پڑھو. کہتے ہیں کہ مجھے وہ جب پڑھنے لگا تو مجھے بہت مزہ آنے شروع ہو گیا, اور کہتے ہیں I was 26 جب میں مسجد میں جاتا تھا تو نماز پڑھتا تھا امام کے پیچھے, اور جب امام نماز ختم کرتا تھا تو مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں اب 1 رکعت دہراؤں یا 2 رکعتیں دہراؤں, اور کس طرح سے نماز کو کمپلیٹ کروں, مجھے بالکل نہیں پتہ تھا. So I was confused. اور اراؤنڈ 30s کی ایج میں انہوں نے اپنا نالج گین کرنا شروع کیا, اینڈ ہی بیکیم ون آف دا موسٹ ریکگنائزیبل نیم ان دا ہسٹری ٹل ناؤ, ابن حزم رحمہ اللہ. سو اگر آپ 40 کے ہو گئے ہیں, 30 کے ہو گئے ہیں, it doesn't matter, start right now. اور you know what, and the scholars, those who came after him, وہ لکھت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ you can't give fatwa unless you read 3 books, and one of them is کتاب المحلہ, ابن حزم رحمہ اللہ کی کتاب المحلہ. So take control over your life. This is your life. آپ اس کو ضائع نہ کریں. Make it great.